بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو اپنی اس اسمبلی کو مبارکباد دوں گا آپ کی توسط سے کہ ہماری استقامت نے، ایک موقف پہ ڈٹ جانے نے اور ہمارے اتحاد نے ان لوگوں کو بھی مجبور کر دیا جو فرعون کے لہجے میں بات کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ شاید ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے. آج یہ موقع آ گیا کہ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب تک بات چیت نہ ہو معاملات نہیں سلجھتے. یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور اب جب وہ اس بات پر آ ہی گئے ہیں تو جو یہاں سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں حالات کو آگے بڑھانے کے لیے، ملک کے معاملات کو اچھا چلانے کے لیے، اگر کوئی آپ سے نہیں بلکہ اس عوام سے، اس ملک سے اگر معافی کا خواستگار ہے تو اس کو معافی دے کے اور کہیں نہ کہیں بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا جانا چاہیے. تو میں تمام ممبران کو ان کی استقامت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم پچھلے سال خاص طور پہ سندھ کے علاقے اربن بھی اور رولر بھی دونوں نے سیلاب اور بارش کو بہت بھگتا ہے، اور اب دوبارہ مانسون کا سیزن آ گیا اور آج بھی ہمارے شہروں میں، حیدرآباد میں بھی آج جو ہے بارش کا موسم ہے، طوفان بھی آیا ہے، لیکن کوئی انتظام ہمیں دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج یہاں پہ ہمارے موجود نہیں ہیں پاور منسٹر، لیکن اگر وہ ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے. ہیسکو کی کارکردگی کے حوالے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ منسٹر صاحب آئے ہیں، خود انجینئر ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن وہی نمائشی اقدامات کر رہے ہیں، آفیسروں کو تبدیل کر رہے ہیں، سربراہوں کو تبدیل کر رہے ہیں. لیکن جو چیز تبدیل کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس سسٹم کو بہتر کرتے. ابھی پچھلے دنوں بھی 2 سال پہلے بھی میرے حلقے میں ٹرانسفارمر کے پھٹنے سے ایک بڑی تباہی آئی جس میں 8 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے ایک ہوا، اس میں 3 افراد شہید ہوئے، اور ابھی 1 ہفتہ پہلے پھر ایک تباہی آئی ہے کہ جس میں پھر ایک ٹرانسفارمر پھٹا اور 5 افراد زخمی ہوئے. تو جب منسٹر صاحب خود ان چیزوں کو نوٹس نہیں لیں گے اور صرف دورے کر کے اور صرف میٹنگز کر کے معاملہ ٹھیک کرنا چاہیں گے تو میں صرف اس بات کا کہوں گا کہ ہمیں آپ نے مایوس کیا. ہمیں افسوس ہے کہ ہم بہتری نہیں لا سک رہے. ہمارے ہاتھ میں اس ایوان میں آواز اٹھانا ہے، ہمارے ہاتھ میں مسائل کی نشاندہی کرنا ہے. مسائل کا حل آپ منسٹر صاحبان کے پاس ہے، آپ کے اداروں کے پاس ہے. اگر آپ ان کو نہیں عمل میں لا سکتے تو پھر ایسی وزارتوں میں بھی آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. خیر آباد کہہ دینا چاہیے کہ جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم سب مردم شماری کے متاثرین میں سے ہو گئے ہیں. خاص طور پہ وہ صوبے، وہ لسانی اکائیاں جو صوبوں میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں. پہلے تو ہم رو رہے تھے اپنے صرف سندھ کے اربن ایریاز کو، پھر پتہ چلا کہ پورے سندھ کے اندر مردم شماری میں بہت زیادہ جو ہے irregularities ہوئی ہیں، گھپلے ہوئے. اس کے بعد بلوچستان کا سنا، اس کے بعد KPK میں بھی سنا ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی قومی ذمہ داری کہ جس کی بنیاد پر ہم ملک کی وسائل کی تقسیم کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم آگے آنے والے پیش بندی کرتے ہوئے ترقیاتی کام لاتے ہیں، اپنی پالیسیز بناتے ہیں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے. 1 مارچ کو شروع ہونے والی مردم شماری مختلف حلقوں کی اور خاص طور پہ متحدہ قوم پاکستان کے مطالبے پہ 4 مرتبہ اس میں توسیع ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ہم اس میں غیر مطمئن ہیں. آج بھی میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میرے اپنے حلقے میں آپ چلیں. جو ہمیں گھروں کی نشاندہی کرنی تھی، نشان لگانے تھے، وہاں پہ گنتی کرنی تھی، وہی پورے نہیں لگے. ان میں بھی ابھی تک بہت سارا فرق ہے. اور جب ہم گھروں کے نشاندہی نہیں کر رہے، گھروں پہ نشان نہیں لگا رہے تو وہاں گنتی کرنے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کی نشاندہی کی کہ سندھ کے سب لوگوں نے مل کے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں پر ہمارے سندھ کے لوگوں کو صحیح نہیں گنا جا رہا ہے، اور کب تک سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی، کب تک سندھ کے شہروں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی. تو جب پہلی توسیع ہوئی، پھر دوسری توسیع ہوئی، تو پہلے کلوز کر رہے تھے کراچی، جو سب ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا پھیلتا پھولتا ہوا شہر ہے. حیدرآباد ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
جو اس کو جب کلوز کیا جا رہا تھا کراچی ڈویژن کو 1,45,00,000 پر، تو بار بار نشاندہی کے بعد ان کو بلاکس دیے گئے. 36,000 عمارتیں نہیں گنی گئی تھیں. وہ جب ریکارڈ دیا تو اس کو دوبارہ درست کیا گیا اور 60 لاکھ آبادی اس میں سے جو لاپتہ کر دی گئی تھی، گمشدہ کر دی گئی تھی، جس کو گننے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہ ہماری گنتی میں آ گئے. اسی طرح حیدرآباد میں جو ہمارے بلاکس تھے پورے سارے، ان کو نہیں گنا گیا. اسی طرح سندھ کے اور علاقوں میں بھی ہوا ہے. لیکن سر، کیا آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ آج ہم سب اپنے موبائل فونوں میں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ریئل ٹائم لوکیشن کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں کسی پتے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ہم ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتے کہ اپنی بلڈنگز کو گن لیں، اپنے لوگوں کو گن لیں، اپنی جو ہم ایک قومی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں، تاکہ جو ایک ملک میں ایک ہمارے ہاں جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے وہ رک جائے؟ یا تو آپ یہ کر دیں کہ مردم شماری کی بنیاد پہ نہ وسائل تقسیم ہوں گے، نہ نمائندگی کا حق ملے گا کہ سیٹیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی، نہ اس کی بنیاد پہ نوکری ملیں گے، نہ فنڈ ملیں گے. یہ صرف اور صرف ملک کی آبادی کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ ہر فرد کو اس کا حق ملنا ہے، تو پھر حق دینے میں ہم کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ حق دینے میں جو ہم امین ہیں اس میں خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیشہ سے کیوں ہم ان شہروں کو کم گنتے ہیں جن کے یہاں اربنائزیشن؟ سر، بھی میرے پاس ڈیٹا ہے کہ کراچی کی آبادی اور حیدرآباد کی آبادی 2.5% سالانہ بڑھ رہی ہے، اور باقی جو علاقے ہیں، اب اندازہ کریں کہ ہم خود، بلکہ ہمارے خود کے کئی رشتہ دار جو پہلے گاؤں دیہات میں رہتے تھے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے شہروں کی طرف آ گئے. وہ ہمارے حصہ بن گئے آبادی کا. لیکن جب گنتی کی جاتی ہے تو ہمارے یہاں تو لگ رہا ہے جیسے صرف لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ صرف انتقال کر رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. پیدائش کا عمل رکا ہوا ہے. جو لوگ خود ٹرانسفر ہو کے آ رہے ہیں، مائگریشن کر کے آ رہے ہیں، شہروں میں بس رہے ہیں، ان کی گنتی بھی نہیں کر پا رہے. باقی علاقوں میں 10%، 15% آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم اس کو دیکھنے کے لیے کوئی قانون یا کوئی طریقہ یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ پولیو مہم چلتی ہے، پولیو ورکرز گھر گھر پہنچتے ہیں، کوئی بچہ ان سے نہیں بچتا جس کو وہ پولیو کے قطرے نہیں پلا دیں. تو کیا ہمارے اس بوسیدہ لولے لگڑے نظام کو کوئی پولیو کے قطرے پلانے والا نہیں ہے؟ کیا ہم اس سسٹم کو چلاتے ہوئے ان ورکرز کی طرح خدمات لیتے ہوئے 35 ارب روپے ہم نے بھی قوم کے خرچ کر دیے مردم شماری پہ، تو کیا ہم ان پولیو ورکرز کی طرح اپنے نمائندوں، اپنے جو یہ ورکرز تھے جنہوں نے یہ گنتی کرنی تھی، شماریات کرنے تھے، ان کو ہم ہر گھر پہ نہیں بھیج سکتے؟ ان کو ہم یہ استعمال کرتے ہوئے ہم صحیح مردم شماری نہیں کروا سکتے؟ اگر ہم پولیو کے اس پہ نہیں کر سکتے، نادرا کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. نادرا کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کراچی میں 2.5 کروڑ سے زیادہ شناختی کارڈ ہیں. اس پہ بھی اگر ہم نہیں مانتے تو الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنے بالغ افراد وہاں پر موجود ہیں. یہ تمام ثبوتوں کے بعد بھی جب رزلٹ آتے ہیں تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کراچی کی آبادی کو، سندھ کے اربن ایریاز کی آبادی کو، سندھ کی آبادی کو کم کرتے جائیں گے، دوسرے کا حق غصب کرتے جائیں گے. تو یہاں جو وزیر صاحبان بیٹھے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کا اعتماد اپنے اوپر بحال کروائیں. اس سے عوام بدظن ہو رہی ہے. جب بھی آپ کہیں حقوق کو دبائیں گے، جب بھی آپ کہیں پہ کسی کا حق لیں گے، تو پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا. لوگ آواز اٹھائیں گے، لوگ بات کریں گے، لوگ مطالبہ کریں گے. اور اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ہم شہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کے نتائج کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابھی جو ہمارے یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس میں جو نمائندہ افراد تھے شہر کی، ایک نمائندہ جماعت نے بائیکاٹ کیا، صرف اس وجہ سے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں تھیں، صرف اس وجہ سے کہ ووٹر لسٹیں درست نہیں تھی، صرف اس وجہ سے کہ مساوی طور پہ یونین کونسلیں نہیں بنائی گئی تھی. اب وہاں پہ جو نمائندے بلدیاتی امور سر انجام دیں گے تو ان کو عوام کی اکثریت کا تو اعتماد حاصل نہیں ہوگا. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا حل اگر ہم نے جلدی نہیں نکالا تو پھر یقیناً ہمیں دوبارہ سے ایک ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی. تو عوام کا اعتماد بحال کریں، عوام کے حقوق دیں، اور سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کا سوچیں. بہت شکریہ. شکریہ جی. جناب نواب محمد یوسف تالپور صاحب.